الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد متفق عليه۔ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ تقدیر کا اور اس کے بعد اثبات عذاب قبر کا بیان کیا گیا۔ یہاں سے اعتصام بالکتاب و سنہ کا بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوط تھام لینا چاہیے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ تو یہاں کتاب سے مراد ہے کتاب قرآن، اور سنت سے مراد ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے کتاب کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد سنہ کا ذکر کیا گیا، جس میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ کتاب کو اس وقت تک مضبوط نہیں تھاما جا سکتا جب تک سنت رسول سے انسان وابستہ نہ ہو جائے۔ بغیر سنت کے کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جزئیات کو بیان نہیں کیا، وہ سنت رسول میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن اصول بیان کرتا ہے اور جزئیات اور تفصیلات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی جاتی ہیں۔ مثلا قرآن مسلمانوں کو حکم کرتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اس کی تفصیلات قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ التحیات یہ واجب ہے، لیکن پورے قرآن میں آپ کو التحیات کہیں نظر نہیں آئے گی۔ اس کا ذکر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا گیا ہے۔ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے پورے قرآن کو آپ پڑھیں، آپ کو یہ درود کہیں نظر نہیں آئے گا، وہ احادیث رسول میں ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، یہ طریقہ آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، یہ احادیث رسول میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اصول بیان کیے جاتے ہیں قرآن میں اور تفصیلات بیان کی جاتی ہیں احادیث رسول میں۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر کسی انسان کے پاس 40 ہیں تو کتنی ہوگی؟ یہ 40 بکریاں ہیں تو ان میں زکوٰۃ کتنی واجب ہوگی؟ اور 100 کسی کے پاس ہیں تو اس میں کتنی ہوگی؟ کسی انسان کے پاس سونا چاندی ہے، اس سونے چاندی پر کتنی زکوٰۃ دی جائے گی؟ یہ بھی تفصیلات احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال یہاں صاحب کتاب پہلے کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سنت کا۔ الاعتصام بالکتاب و سنہ، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے
فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فهو رد، کہ ہمارے اس دین میں جس نے نئی بات پیدا کی جو دین میں سے نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ متفق علیہ، اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم علیہما الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ دین کے اندر نئی بات پیدا کرنا، نئی بات جو دین کے اندر داخل نہ ہو اسے بطور دین کے پیش کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ما لیس من کے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابوں میں مفصل تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث سے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نہ ہو اور قرآن و سنت میں اس کی دلیل نہ ملتی ہو، ایسی بات بطور دین کے امت میں رائج کرنا، بطور دین کے اسے پھیلانا، یہ بدعت ہے، جس کی کئی صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کام کو کسی محل کے ساتھ متعین کیا ہے، اب اس محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں دوسری جگہ میں وہ کام کرنا بدعت کہلائے گا۔ مثلا جب بچے کی ولادت ہو تو پیدائش پر، ولادت پر اذان کا حکم دیا گیا ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور الٹے کان میں تکبیر کہی جائے، تو یہ پیدائش پر حکم دیا گیا ہے۔ اب اس پیدائش کی جگہ ایک اور اضافہ کر دیا جائے کہ جس طرح پیدائش پر اذان و تکبیر پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے مرنے پر بھی پڑھو، تو یہ بدعت کہلائے گا، اور یہ طریقہ داخل ہو چکا ہے۔ اب قبروں پر اذانیں پڑھی جانے لگی ہیں، تو شریعت نے ولادت پر اذان کا حکم دیا ہے، مرنے پر اذان کا حکم نہیں دیا، تو یہ نئی جگہ ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا مرنے پر، میت پر یا قبر پر اذان پڑھنا بدعت ہوگا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو کام امت کے درمیان رائج کرایا ہے اس کی جو حالت اور کیفیت بیان فرمائی ہے، اس کیفیت کو بدل دینا یہ بھی بدعت ہے۔ مثلا نماز میں، ظہر کی نماز میں آہستہ قرات کی جاتی ہے، اب کوئی آدمی ظہر کی نماز میں زور سے قرات شروع کر دے کہ آج سے زور سے پڑھیں گے، فجر میں بھی زور سے پڑھی تھی، ظہر میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، تو یہ کیفیت کو بدلنا ہے۔ ظہر کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اللہ کے رسول نے جو رکھی ہے، اس کیفیت کو بدلا جائے گا تو یہ بدعت کہلائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی کام کا ثبوت ہے، قرآن سے ہو یا حدیث رسول سے ہو، اور اس کام کے لیے کوئی قید اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہ کی ہو، اب اپنی جانب سے اس میں کوئی قید لگا دینا یہ بدعت ہوگا۔ مثلا ایصال ثواب، اس کا ثبوت شریعت سے ملتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتا ہے کہ انسان نیک اعمال کرے، تلاوت کرے یا اور دیگر نیک اعمال کرے، اس کا ثواب میت کو پہنچائے، اور یہ ثواب پہنچتا ہے۔ اس کا ثبوت اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ہے، لیکن شریعت میں، قرآن و سنت میں کوئی قید نہیں لگائی گئی۔ آدمی جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس بھی نیک عمل کے ذریعے چاہے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ اب یہاں قید لگا دینا کہ میت کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تیسرے دن یا 10ویں دن یا 40ویں دن ایصال ثواب کیا جائے گا، تو یہ قید جو شریعت نے نہیں لگائی، اپنی طرف سے یہ قید لگا دینا یہ بدعت ہے۔
کیونکہ ثواب تو کبھی بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اسی دن پہنچائیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہیں جب دفن کر دیا جاتا ہے میت کو، قبر پر کھڑے ہو کر یہ سارے ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے، اپنی طرف سے قید لگا دی گئی ہے کہ بس تیسرے دن ہوگا، 10ویں دن ہوگا، 40ویں دن ہوگا۔ تو یہ جو قید اپنی جانب سے لگائی گئی ہے، اب یہ بدعت شمار ہوگی اور ثواب کی جگہ بدعت ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ کئی شکلیں ہو جاتی ہیں بدعت کی۔ بہرحال جو بات جتنی قرآن و سنت سے ثابت ہو بس اسے اتنا ہی رکھا جائے، اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا یہ بھی بدعت ہے، اور جس بات کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے ہی نہیں اس کو اپنی جانب سے دین بنا کر پیش کر دینا یہ اور زیادہ خطرناک بدعت ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے اس دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے جو دین میں سے نہ ہو فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ مردود ہے۔ یہاں لفظ ہوا جو استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد من احدث میں جو من ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ نئی بات پیدا کرنے والا مردود ہے، اور ہوا کا امرنا بھی مرجع ہو سکتا ہے، جس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو نئی بات پیش کی گئی ہے دین بنا کر کے وہ نئی بات مردود ہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جو آدمی دین کے اندر نئی بات پیدا کرتا ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، میری اس بات سے مکمل ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان پہلے ہو چکا ہے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کو اپنی عقل سے یا اپنے عمل سے دین کے اندر کوئی نئی بات داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو مالئی سمین کے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جو نئی بات ہو اور وہ دین میں سے نہ ہو وہ بدعت ہے، اور کوئی نئی بات ہو لیکن وہ دین میں سے ہو تو وہ بدعت نہیں ہے۔ مثلا آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن سے پہلے اسے قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ قاعدہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، یہ قاعدہ رسول اللہ نے لکھ کر نہیں دیا ہے، صحابہ نے لکھ کر نہیں دیا ہے، لیکن قرآن سیکھنے کے لیے چونکہ اسے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا، اسی لیے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ بدعت وہ ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسے ہی قرآن و احادیث کو سمجھنے کے لیے ایک فن ہے علم نحو کا، ایسے ہی فن ہے علم صرف، علم منطق، علم فلسفہ، اسی طرح علم بلاغت، فصاحت، علم بدیع۔ یہ جو علوم انسان پڑھتا ہے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اب ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اسی لیے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آدمی انہیں استعمال کر رہا ہے، انہیں سیکھ رہا ہے۔ تو جس بات کا تعلق دین کے ساتھ نہ ہو وہ بات دین میں داخل کرنا بدعت ہے، یا کوئی بات ایسی ہے جس کا دین کے ساتھ تعلق تھا، قرآن سے اس کا ثبوت ہے، حدیث سے ثبوت ہے، لیکن اپنی جانب سے اس میں کمی زیادتی کر دی گئی ہے تو وہ بھی بدعت ہو جاتا ہے۔ جسے ابھی ایصال ثواب کی مثال اس کا ثبوت ہے لیکن اپنی جانب سے قید لگا دینا کہ تیسرے ہی دن ہو، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح شب برات ہے، اب شب برات میں عبادت کا ثبوت ہے اور پھر اگلے دن روزے کا ثبوت ہے، لیکن کوئی انسان اس دن میں اپنی جانب سے جو خرافات کرتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔
اسی طرح اس دن میں حلوہ وغیرہ بنانا یہ بدعت ہے۔ اور انسان جب جھوٹ پر کسی کی بنیاد رکھتا ہے تو وہ بنیاد ایسی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ بنی الفاسد علی الفاسد فاسد، فاسد پر فاسد کی بنیاد رکھیں گے تو پوری عمارت فساد کی نظر ہو جائے گی۔ اگر معمار پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو پھر پوری عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب شب برات میں جو حلوہ استعمال کیا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا غزوہ احد کے موقع پر دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اب آپ زیادہ پختہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، آپ نے حلوہ استعمال کیا اور اسی کی یاد میں ہم حلوہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی خرافات اور بکواس دلیل ہے، اسی لیے کہ شب برات وہ شعبان کے مہینے میں ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دانت مبارک جو شہید ہوا ہے یہ رمضان کے بعد والے شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو حلوہ پہلے کھایا جا رہا ہے، دانت بعد میں شہید ہوا ہے 3 مہینے کے بعد، اور 2 مہینے تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ نئی بات بدعت ہوگی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعت ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما بعد، یعنی پہلے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ پہلے اللہ کی تعریف رسول پاک پر درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اما بعد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو بیان کرنا ہوتا ہے اس کا ذکر اما بعد کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے بھی یہی کیا، پہلے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، پھر اما بعد کہہ کر آپ نے امت سے خطاب کیا وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، کہ بہترین بات وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو اللہ کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہوگا۔ آگے فرما دے وخیر الہدی ہدی محمد، کہ بہترین راستہ وہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے جو آپ اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کے راستے، آپ کے طریقے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بات کرنی ہو تو قرآن کی بات کی جائے، راستے پر چلنا ہو تو رسول اللہ کے راستے پر چلا جائے۔ آگے فرماتے بشر الامور محدثاتها، اور تمام باتوں میں سب سے زیادہ بری بات وہ نئی بات ہے جو دین کے اندر داخل کی گئی ہو، نہ تو سنت رسول سے اس کا علم ہے، نہ کتاب اللہ سے اس کا علم ہے، بس اپنی جانب سے نئی بات داخل کر دی گئی ہے دین کے اندر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بدتر بات ہے، اس سے زیادہ بری بات نہیں ہو سکتی کہ وہ قرآن و سنت کے نام پر، دین کے نام پر اپنی جانب سے داخل کی جا رہی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کہ وہ ہر نئی بات جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، دین کے اندر داخل کی جا رہی ہے، وہ ہر نئی بات گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی عمل سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملتا ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و سنت سے اس کا ثبوت مل جاتا ہے تو اس کو اپنایا جائے، اور کوئی نئی بات اگر دین کے اندر داخل کی جا رہی ہو، کوئی بھی بدعت ہو، اس سے اجتناب اور پرہیز کیا جائے، اسی لیے کہ اس کے کرنے سے انسان گمراہی کا عمل کرنے والا ہوگا، اور اس گمراہی کے عمل کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف بنانے والا ہوگا۔ اس لیے ہر بدعت کو چھوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بدعات سے حفاظت فرمائے۔